بطور نطفہ، ثم یکون علاقۃ مثل ذالک، پھر وہ 40 دن ہی جمے ہوئے خون کی صورت میں ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ثم یکون مدغۃ مثل ذالک، پھر وہ ایک گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں 40 دن رہتا ہے، یہ 120 دن بن جاتے ہیں، ثم یبعث اللہ مالکا، پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور اس فرشتے کو 4 باتیں لکھنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اور فرماتا ہے اُكْتُبْ أَعْمَالَهُمْ، کہ فرشتے یہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے اس کا عمل لکھ دیں، وَأَجَالَهُمْ، اس کی موت کے بارے میں لکھ دیں، وَرِزْقَهُمْ، اور اس کے رزق کے بارے میں لکھ دیں، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اس کا نیک بخت ہونا یا بدبخت ہونا لکھ دیں۔ آگے بھی حدیث کا کچھ حصہ موجود ہے۔ اس حدیث پاک کے اتنے سے حصے کے اندر اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ رزق وہ ہے جو انسان کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، نہ تو انسان کو مقدر سے زیادہ مل سکتا ہے اور نہ ہی انسان کو مقدر سے پہلے مل سکتا ہے، وقت سے پہلے بھی انسان کو وہ رزق نہیں مل سکتا، جتنا مقدر میں ہے اتنا ہی ملنا ہے، نہ تو وقت سے پہلے ملنا ہے نہ ہی مقدر سے زیادہ ملنا ہے۔ اب یہاں پر حدیث پاک میرے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود ہی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کوئی شخص دنیا سے اس وقت تک مرتا نہیں، اس کو موت واقع نہیں ہوتی، کسی کو اس وقت تک موت نہیں آتی یہاں تک کہ جو اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہیں کر لیتا۔ جب انسان کا رزق مکمل ہو جائے پھر دنیا کا کوئی طبیب جو ہے، کوئی ڈاکٹر اس کو بچا نہیں سکتا، لیکن اگر اس کا رزق دانہ پانی باقی ہو تو دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ کوئی انسان کے بس میں یہ چیز یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اپنے لیے اپنے اوپر لیا ہوا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے قرآن 12واں پارہ پہلی آیہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں نے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہوئی ہے۔ اگر انسان کے بس میں ہوتا کسی کو کھلانا تو شاید اس دور کے اندر کوئی کسی کو ایک لقمہ بھی نہ کھلاتا، تو یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم کے اوپر یہ سارا نظام لیا ہوا ہے، اور جب اللہ ہی رازق ہے، اللہ بہترین رازق ہے، تو پھر بندے کے رزق کے اسباب پیدا کرنا یہ بھی اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو یہ اللہ نے جس کو پیدا کر دیا ہے اس کو رزق پہنچانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ پھر آگے جملہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتقوا اللہ، تو جب اللہ نے تمہارا رزق لکھ دیا ہے تو اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے تقوی اختیار کرو، اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، وَاجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اس رزق کو طلب کرنے کے لیے ایک خوبصورت راستہ تلاش کرو، بہترین ذرائع جو ہے وہ اس کو رزق کو تلاش کرنے کے لیے وہ تلاش کرو، وَاجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ، طلب کے اندر جو ہے وہ انتہائی خوبصورت انداز جو ہے وہ اختیار کرو۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگر کبھی رزق جو ہے وہ مؤخر کر دیا جائے، کبھی رزق مؤخر کر دیا جائے تو انسان کا کام یہ نہیں
کہ اللہ کی نافرمانی شروع کر دیں۔ واضح طور پر حدیث پاک کے الفاظ موجود ہیں، آپ کے سامنے ہیں، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ، کہ کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے اور رزق کے اندر تاخیر آ جائے اور رزق تمہارے لیے تھوڑی دیر کے لیے روک دیا جائے، تو شیطان کے عمل پر عمل نہ کرنا اور تم اس کو اللہ کے گناہوں کے اندر تلاش نہ کرنا۔ میں اکثر اس جملے کو دیکھتا ہوں، اور اکثر میں جب معاشرے کی طرف دیکھتا ہوں اور میں نے لوگوں کے جو معاملات جب دیکھتا ہوں کہ ذرا سا رزق تنگ ہوا تو شیطان نے اس کے دماغ کے اندر بات ڈالی ہے کہ چلیں سود کا تھوڑا سا بینک سے قرضہ لے لیں اور اپنا جو ہے وہ کاروبار درست کر لیں۔ ذرا سی چند دن گھر کے اندر بھوک آئی ہے تو خواتین گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، ذرا سا کوئی تنگی کا معاملہ آتا ہے تو زبان کے اوپر شکوہ اور شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس کو یاد رکھیں، فرمایا کہ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ، کہ اللہ کے گناہوں کے اندر رزق کو تلاش نہ کرو۔ اگر رزق روک لیا جائے تو اللہ کی نافرمانیوں کے اندر، گناہوں کے اندر رزق کو تلاش نہ کرو۔ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے پاس ہے نا، اللہ تعالیٰ جو عطا کرتا ہے وہ صرف اور صرف نیکی کی وجہ سے انسان کو رزق عطا فرماتا ہے، وہ صرف اور صرف نیکی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے رزق نہیں ملتا۔ گناہ کی وجہ سے جو آیا ہوا رزق ہوتا ہے وہ بندے کا گھر سے چلا جاتا ہے۔ مجھے حدیث پاک یاد آگے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں اور یہ میرا جو بھائی ہے وہ سارا دن آپ کے پاس حدیث پاک پڑھتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے مقام صفہ پر۔ بلکہ حضرت انس بن مالک راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میرا بھائی سارا دن آپ کے پاس مقام صفہ پر قرآن اور حدیث پڑھتا رہتا ہے اور میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا رہتا ہوں، یا رسول اللہ اس کو کہیں یہ بھی یہ کام چھوڑ کے میرے ساتھ کام کیا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت کرتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا کہ لعلک ترزق بہ، کہ شاید اللہ تعالیٰ تجھے جو رزق دیتا ہے نا وہ تیرے بھائی کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے دیتا ہے، تیرے بھائی کے نیک عمل نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے رزق عطا فرماتا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہے وہ قرآن کو کھولیں۔ فجر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی کام شروع کرو تو فجر کی نماز کے بعد سورہ مزمل پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھا کرو، اللہ تمہیں غیب سے رزق عطا فرمائے گا، یعنی اس جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو جب سے ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اللہ کو اپنی سوچ کے مطابق چلانا ہے تو اس وقت سے ہم جو ہے وہ پریشان ہیں۔ اگر کاش ہم اپنی سوچ کو وہ دین کے مطابق چلانا شروع کر دیں، اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیں، نماز پڑھنی شروع کر دیں، گناہوں سے بچنا شروع کر دیں، تو یقین کریں رازق اللہ کی ذات ہے۔ یہ صرف گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا رزق ہم سے دور چلا جاتا ہے۔ آج اللہ کی فرما برداری کریں، اولاد کو سکھائیں، تو یقین کر اللہ تعالیٰ اس جگہ سے انسان کو رزق دے گا کہ جہاں پر انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ انسان مشرق میں ہوگا، اللہ مغرب سے اس کے لیے رزق کے اسباب پیدا کر دے گا۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی حکمت کی سمجھ آ جائے، اگر بندوں کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی حکمت کی سمجھ آ جائے تو لوگوں کے دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر پھٹ جائیں۔